جنرل صاحب نے فائل کی فرق گردانی کے بعد فائل بریگیڈیئر نواز کی طرف شکریہ کے ساتھ واپس لوٹا دی۔ ان کے چہرے کے تاثرات سے دلی کیفیت کا اندازہ لگانا تو ممکن نہیں تھا، لیکن دونوں سینئر افسران نے جان لیا تھا کہ جنرل صاحب قدرے بے چین ہو رہے ہیں۔ کچھ مناسب تو معلوم نہیں ہوتا، لیکن میں چاہوں گا کہ آپ سیاہ چند سے متعلق کچھ بریفنگ دے۔ اس رپورٹ کو ایک لمحہ ضائع کیے بغیر ہمیں GHQ تک پہنچانا ہے۔ DG صاحب نے بریگیڈیئر عالم کی طرف استفہامیہ نظروں سے دیکھا۔ بریگیڈیئر عالم کا شمار انٹیلیجنس کے ذہین ترین افسران میں ہوتا تھا۔ انہوں نے کمال کی یادداشت پائی تھی۔ اپنے کام سے ان کی لگن کا یہ عالم تھا کہ جب انہیں DG صاحب کا پیغام پہنچا تو وہ ہیڈ کوارٹر کی بلڈنگ سے بمشکل 1 کلومیٹر کے فاصلے پر اپنی رہائش گاہ میں دفتر سے تھکے ہارے لوٹنے کے بعد اور کچھ بھارتی رسالوں کا مطالعہ کرنے کے بعد سونے کے لیے پر ہی توڑ رہے تھے۔ ان رسالوں میں موجود دراصل 1-2 مضامین نے انہیں چونکا دیا تھا۔ یہ دونوں مضامین انہیں ایک پرانی فائل میں موجود کلپنگ کے ذریعے دکھائی پڑے تھے۔ شاید ان کے پیشروں نے ان کی خصوصی اہمیت کے پیش نظر دونوں مضامین انٹیلیجنس کی فائلوں میں محفوظ کر دیے تھے۔ یہ دونوں مضمون بھارتی اخبارات میں شائع ہوئے تھے۔ ان مضامین کے مطابق بھارتی فوجیوں کی ایک مہم جو جماعت نے سیاچن میں پاکستان کے علاقے میں قریباً 70 کلومیٹر تک ریکی کی تھی۔ بریگیڈیئر عالم سے پہلے جو بھی صاحب اس ڈیسک کے انچارج تھے، انہوں نے ان مضامین پر گپبازی کے ریمارکس لکھ کر انہیں فائل کیا تھا، لیکن نہ جانے کیوں آج 3-4 سال پرانے مضامین پڑھنے کے بعد بریگیڈیئر عالم کو یہ باتیں صحیح لگی تھیں۔ کچھ دیر پہلے جب اچانک DG صاحب نے فوراً طلب کیا تو ان کی چھٹی حص نے بتا دیا کہ ضرور دال میں کچھ کالا ہے۔ بریگیڈیئر نواز کی زبانی ایک خصوصی ایجنٹ کی طرف سے بھیجی گئی اس رپورٹ کے بعد تو وہ فوراً اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ چند روز پہلے انہوں نے جو اپنی 15 روزہ رپورٹ فائل کی تھی اور اس میں بھارتیوں کی طرف سے ممکنہ مداخلت یا مہم جوئی کی بات بھی اشارتاً یا کنایتاً کی تھی، شاید ان کے خدشات صحیح ثابت ہو رہے تھے۔ وہ ایک ذہین افسر تھے اور فائلوں کی مدد لیے بغیر بھی اپنے افسر اعلیٰ کو مطمئن کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ جہاں اپنے خدشات درست ہونے پر ان کے اعتماد میں اضافہ ہوا تھا، وہاں ایک بے نام سی پریشانی نے بھی انہیں آ لیا تھا۔ کیا اس برفیلے جہنم میں دشمن کی موجودگی کا مقابلہ ہماری فوج اپنے کم ترین وسائل سے کر پائے گی؟ ایک فوجی ہونے کے ناطے وہ بڑے پر اعتماد بھی تھے۔ کوئی طاقت انہیں بار بار اس بات کا یقین دلا رہی تھی کہ قوت ایمانی اور زور بازو سے وہ دشمن کو ضرور روک لیں گے۔ ناظرین، اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اور اگر آپ یہ سیریز مکمل دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں۔